بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے زیادہ سوچنے کی عادت سکون نیند کو متاثر کرتی ہے۔ سر پر سرسوں کا تیل لگانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ میٹھی اشیاء کا زیادہ استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ زیادہ بحث و مباحثہ کرنے سے عقل میں کمی آتی ہے۔ خاموش رہنے سے عقل میں اضافی قوت آتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی ایک آنکھ بند کر کے سبز رنگ کی گھاس اور شملہ مرچ دیکھیں، اس سے ذہانت تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ زیتون کا تیل سر پر لگاتے ہیں یا کھاتے ہیں، ان کے پاس 40 دن تک شیطان نہیں آتا۔ مباشرت کے فوراً بعد پیشاب کرنا چاہیے تاکہ پتھری نہ ہو۔ کھانے سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا نمک روٹی یا سالن پر چھڑک لیں تو منہ کے کیل اور دانے ختم ہو جائیں گے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر جھائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ کشمش کھانے سے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ حاملہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ حمل کے آخری مہینوں میں کھجور کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق پیدا ہوں۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر کپڑے پر سیاہی کا دھبا لگ جائے تو اس پر موم لگا کر دھو لیں۔ جس گھر میں عورتوں کو دکھ ملتے ہیں اس گھر میں جلدی تباہی آتی ہے۔ آج کل نوجوان نسل میں بانجھ پن تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ نیند کی کمی، ذہنی تناؤ اور آلو کا زیادہ استعمال ہے۔ ناظرین، اخروٹ بانجھ پن کے علاج کے لیے بہترین ہے اور بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ توتلے پن اور ہکلانے والے افراد اگر سورہ رحمان، زعفران یا کسی حل ہونے والی سیاہی سے لکھ کر پانی میں گھول کر پی لیں تو ہکلانے اور توتلے پن کی شکایت ختم ہو سکتی ہے۔ شوگر کے مریض اگر صرف 1 ماہ سفید رنگ کی جرابیں پہن لیں لیکن دن میں صرف 5 گھنٹے تو شوگر میں افاقہ ہوگا۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں جی بھر کے محبت کرنے کی مہلت نہیں ملتی۔ لوگ نفرت کرنے کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس میں طبیعت کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی نشوونما تیزی سے ہوتی ہے؟ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے اور دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ چقندر جسم سے چکنائی کو ختم کرتا ہے اور جلد کو تازگی بخشتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ 2 یا 3 الفاظ میں جواب دیتے ہیں وہ لوگ بہت ذہین اور عقل مند ہوتے ہیں؟ اگر معدے میں گیس بنتی ہو اور پیٹ میں درد ہوتا ہو تو پودینے کا کہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پئیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر ہونٹ سوج رہے ہوں تو یہ گردے کے خراب ہونے کی علامت ہے اور اگر ہونٹوں پر دانے نکل آئیں تو سمجھ لیں کہ معدہ خراب ہو رہا ہے۔ پانی کے ساتھ لونگ کھانے سے دمہ کبھی نہیں ہوتا۔ ہر 15 دن بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے پاؤں کا مساج کریں، آپ کے پاؤں چمکدار ہو جائیں گے، ساری میل اتر جائے گی اور پاؤں کی جلد سفید ہو جائے گی۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے بھیگی ہوئی چنے کی دال اور شہد ملا کر روزانہ صبح کھائیں، فائدہ ہوگا۔ دہی کا استعمال جاری رکھیں، سیاہ نمک اور اجوائن پانی میں ملا کر پیتے رہیں۔ پٹھوں میں کمزوری یا درد، ٹانگوں میں کمزوری یا درد کا سب سے بڑا سبب نمک کا زیادہ استعمال ہے۔ خشک دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ چینی، خشک دھنیا اور چھوٹی الائچی کو ہم وزن لے کر پیس لیں، سفوف بنا لیں، دن میں 3 بار 1 چمچ کھائیں، ہر قسم کی کھانسی دور ہو جائے گی۔ 1 چائے کا چمچ ملک پاؤڈر، 1 چمچ شہد، 1 چمچ لیموں کا رس اور آدھا چائے کا چمچ بادام کا تیل ملا کر پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں، 10 منٹ لگا رہنے دیں، پھر چہرہ دھو لیں، چہرہ چمکدار اور خوبصورت ہو جائے گا۔ 1 ہفتے تک کچا پیاز کھانے سے معدے کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پیشاب کرنے کے بعد پانی پینے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر شہوت میں کمی ہو تو بادام اور چلغوزے کا حلوہ کھا لیا کریں۔ نہارمو دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر ہمیشہ راضی رہیں۔ زیادہ نہ سوئیں کیونکہ زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کریں اور غربت میں صبر کریں۔ ناظرین، گلاب کا پھول خشک کرنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔
روزانہ کم سے کم 8 گلاس پانی پینے سے جلدی بیماریاں قریب نہیں آتیں۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے غصے پر قابو رکھیں، کیونکہ غصہ بڑھاپے کو جلدی لے آتا ہے۔ ناظرین، معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے روزانہ ادرک کا استعمال کریں۔ اسٹرابیری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا فائدہ کم ہے۔ نہرم ورزش زیادہ فائدہ مند ہے۔ اپنی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے چاول کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، اور کھجور کھانے کے بعد پانی پینے سے ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے۔ روزانہ صرف 6 منٹ کچھ پڑھنے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، دل کی دھڑکن متوازن ہوتی ہے اور سوچنے کا اندازہ بدلتا ہے۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے نہایت مفید ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مہندی لگانے سے ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہو جائے تو باقاعدگی سے بادام کھائیں۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے آفت دور ہوں گی اور رزق میں برکت ہوگی۔ ناظرین، جو لوگ نیند پوری نہیں کرتے وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو زیادہ سوتے ہیں ان میں بھوک زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے قبض دور ہوتی ہے، اور کھانے کے بعد سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ سفید کپڑے زیادہ پہنیں، کیونکہ یہ برکت والا لباس ہے اور انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ دودھ میں سونف ڈال کر پینا کمر درد کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے چھالے نہیں پڑیں گے۔ منہ کے چھالے ختم کرنے کے لیے سیب کا رس پی لیں۔ نہرم میتھی دانہ چوسنے سے 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا کافور ملا کر بالوں میں لگانے سے جوئیں اور خشکی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نمکین پانی سے منہ دھونے سے چہرے کے غیر ضروری بال ختم ہونے لگتے ہیں۔ چہرے کا رنگ گورا کرنے کے لیے بادام کے تیل میں انڈے کی زردی ملا کر 10 منٹ لگا کر دھو لیں۔ مچھلی کے گوشت کے ساتھ تربوز، آئس کریم، مولی، کھیرے اور دودھ کا استعمال نہ کریں۔ گاجر کے رس میں پالک کا رس، نمک اور زیرہ ملا کر شوگر کے مریض استعمال کریں تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ جو عورت کم بولتی ہے وہ دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ والدین کے جھگڑوں کو دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ صبح کی واک عمر بڑھاتی ہے اور بیماریوں سے بچاتی ہے۔ فٹکا پانی چہرے پر لگانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اچھی خوشبو دماغی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ زیادہ غصہ دل کے دورے کا خطرہ دگنا کر دیتا ہے۔ روزانہ 1 ٹماٹر کھانے سے سفید بال نہیں ہوں گے۔ آیت الکرسی 41 بار پڑھنے سے مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ نہرم و اجوا کھجور کھانے سے جگر اور معدے کے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ 5 عادتیں صحت کی دشمن ہیں۔ زیادہ گرم کھانا، پیشاب روکنا، کھانے کے فوراً بعد پانی پینا، باہر کا کھانا اور لیٹ کر کھانا، آٹا گوندتے وقت درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے ختم کرنے کے لیے زیتون کے تیل سے مالش کریں۔ کپڑے دھوتے وقت پانی میں نمک ڈالنے سے کپڑے چمکدار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سوچنے سے سر درد اور تھکن ہوتی ہے۔ دوپہر کی آدھے گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے بچاتی ہے۔ شادی میں رکاوٹ کے لیے نماز عشاء کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کریں۔ خوش رہنے سے نیند کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اپنا مقصد وقت سے پہلے بتانے سے کامیابی میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ زیادہ چاول کھانے سے جگر خون بنانا کم کر دیتا ہے اور گلے کا کینسر ہو سکتا ہے۔ اگر جوؤں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ادرک کو پیس کر سر میں لگا لیں، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ زیادہ نیند لینے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ گاجر کے پتے چبانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے، اور سرما لگانے سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے جھپکانے سے بینائی بہتر ہو جاتی ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ معدے کے مریضوں کو چاہیے کہ کھٹی چیزوں اور مٹھائی سے پرہیز کریں۔ سیب کھانے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔
نہار منہ چائے پینے سے گردے خراب ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بیر کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ گڑ والی چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، سالن میں اگر 2 چٹکی سونف ڈال دی جائے تو کھانے میں خوشبو آ جاتی ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ جو بچہ دن کے بجائے رات کو پیدا ہوتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔ گرم پانی سے چہرہ دھونے سے جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ دانتوں پر لیموں کا رس ملنے سے دانت مضبوط اور صاف ہو جاتے ہیں۔ گلاب کے پھول چہرے پر ملنے سے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، سیب کا رس دودھ میں ملا کر پینے سے چہرہ پھول کی طرح نکھر جاتا ہے۔ رات کے وقت 3 بادام شہد میں ڈبو کر کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ جس عورت کے پیٹ میں درد ہو وہ سونف کا استعمال کرے۔ حیض کو روکنے کے بعد اگر پیٹ بڑھ جائے تو کھیرے کا استعمال کریں۔ بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کھائیں۔ جس گھر میں پھلوں اور تازہ روٹی کا استعمال زیادہ ہو وہاں بیماریاں نہیں آتیں۔ مٹی کے برتن استعمال کرنے سے جسمانی قوت بڑھتی ہے۔ نیند کے مسائل سے بچنے کے لیے صبح زیتون کا تیل کھائیں۔ جھوٹ انسان کے لیے رسوائی کا سبب بنتا ہے اور سچائی کامیابی کا۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ کوئی دوسرا ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود اپنا دل اس جگہ رہ کر توڑتے ہیں جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ سردی کی کھانسی میں چاکلیٹ کھانسی کے سیرپ سے 5 گنا زیادہ بہتر اثر دکھاتی ہے، لہٰذا سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھایا کریں۔ 10 منٹ ہنس لینا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 2 گھنٹے سو لینا۔ خشک ٹی پیک ورزش کے سامان اور بدبودار جوتوں سے بدبو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سیب کی اتنی زیادہ اقسام ہیں کہ اگر روزانہ ایک نئی قسم کا سیب کھانا شروع کریں تو 20 سال تک کھاتے رہیں گے۔ سستی انسان کو سگریٹ کی طرح ہلاک کرتی ہے۔ کٹا ہوا لیموں اپنے فریج میں رکھ دیجئے، کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی۔ دل کے درد کے لیے روزانہ 3 چھوٹی الائچی کھائیں۔ ایک نوزائیدہ بچے کے جسم میں صرف 1 کپ خون ہوتا ہے۔ نابینا افراد ہماری طرح خواب نہیں دیکھتے۔ ناظرین، جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں ان کے لیے روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان گرم جلیبیاں کھانا دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ ناریل کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ خواتین اپنے حسن میں اضافے کے لیے دودھ میں اسپاغول ملا کر پی لیں۔ نہار منہ آڑو کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور امرود کھانے سے ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ خواتین کو مخصوص ایام میں کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ رات کو سوتے وقت 4 بادام، چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مصری کھا کر پانی نہ پئیں، اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل کے چند قطرے آنکھوں پر لگا کر روزانہ رات کو مالش کریں، اس سے نظر کمزور نہیں ہوگی اور آنکھوں کی بیماریاں دور رہیں گی۔ گاجر کا زیادہ استعمال بڑھاپے میں بھی بینائی خراب ہونے سے روکتا ہے۔ غسل سے پہلے پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کا تیل لگانے سے نظر کمزور نہیں ہوگی، چاہے عمر 100 سال تک تجاوز کر جائے۔ ہر وقت بیٹھے رہنا، میٹھی چیزیں زیادہ کھانا، تلی ہوئی اشیاء کا زیادہ استعمال، ذہنی دباؤ اور پریشانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہت زیادہ گرم چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ چہرے کو جوان رکھنے کے لیے گلاب کے عرق والے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اخروٹ زیادہ کھانے سے دماغی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ شہد 1 چمچ، لیموں 1 عدد، گرم پانی 1 گلاس۔ گرم پانی میں شہد اور لیموں مکس کریں، صبح خالی پیٹ اور رات کو سونے سے پہلے پی لیں۔ چربی پگھلنے میں مدد ملے گی، معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ میتھی دانہ 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، پانی 2 کپ۔ پانی میں میتھی دانہ اور زیرہ ڈال کر پکائیں، چھان کر صبح خالی پیٹ پئیں۔ پیٹ کی چربی ختم ہوگی، ہاضمہ بہتر ہوگا۔ آلو کا رس جھائیاں ختم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ جلد کی رنگت نکھارنے کے لیے
आलू के रस को हाथ और चेहरे पर मसाज करें। पाँव के तलवों और उंगलियों के दरमियान किसी भी तेल से अच्छी तरह मालिश करें, क्योंकि पाँव की निगहदाश्त का ताल्लुक गहरी सेहत से जुड़ा हुआ है। कच्ची गाजर चबाने से खून कभी गाढ़ा नहीं होगा और ये दिल के दौरे से भी बचाती है। नाजरीन, नाक पर किसी भी अच्छी क्रीम को अच्छी तरह लगाएं और 5 मिनट बाद मलमल के कपड़े से साफ़ करें। आधे लीमू के ताज़ा छिलके को 10 मिनट तक रगड़ें तो चेहरे से दाग धब्बे और कील मुहासे ख़त्म हो जाते हैं। अगर मैदे में बहुत ज़्यादा गैस बनती हो या पेट में दर्द रहता हो तो पुदीने का कहवा बनाकर इसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। अपने खाने पर अफसोस ना करें, क्योंकि यह आदत नाशुक्री पैदा करती है। गरम खाने को फूंक मारकर ठंडा ना करें और ना ही अंधेरे में खाएं। नमाज पढ़ने वाला शख्स साफ़ सुथरा रहता है और नमाज पूरे जिस्म को मुतहर्रिक रखती है। नीम गर्म पानी दांतों को मजबूत करता है। बादाम को गैस और तेजाबियत के मरीज़ों के तौर पर कब्ज़कशा दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इंसानी जिल्द के लिए इंतहाई मुफीद सब्ज़ी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद अपनी उंगलियां 3 बार चाटते थे। सुबह सवेरे उठकर अपने हाथों को पाँवों तक झुकाकर 5 मिनट तक रखें। रात को अगर एक केला खा लें तो नींद के दौरान पेशाब की तकलीफ़ नहीं होगी। झूठी कसम खाने से इंसान के घर में बर्बादी आ जाती है। दूध पिलाने वाली औरतें गाजर के जूस का इस्तेमाल करें, ये बहुत फ़ायदेमंद है। जो लोग बातें भूलने की शिकायत करते हैं वो शलजम की सब्ज़ी ज़्यादा खाएं, कभी कोई बात नहीं भूलेंगे। रात को बाल बांधकर सोने से बालों पर दबाव बढ़ता है, जिससे जड़ें कमज़ोर होती हैं और बाल गिरने लगते हैं। नाजरीन, बार बार पेशाब की तकलीफ़ हो तो 1 छिटाक भुने हुए चने खाएं और थोड़ा सा गुड़ खाएं। कुछ दिन मुसलसल ऐसा करने से पेशाब की तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। वज़न कम करने का आसान तरीका ये है कि 1 गिलास पानी में सौंफ के तेल के 5 कतरे शामिल करके दिन में किसी भी वक्त पी लें। इंशाअल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। 2 चीज़ें आपकी इज़्ज़त और कदर बढ़ा देती हैं, लोगों के साथ अच्छा रवैया और बात करते वक्त नरम लहजा। नाजरीन, बदहज़मी की सूरत में दूध मत पिएं, वरना उल्टी ज़्यादा आएगी। खीरे खाने से प्यास की शिद्दत कम होती है, गर्मी और खून का जोश कम होता है और पेशाब की जलन ख़त्म हो जाती है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।